نہیں دے رہا، میں تو عاجز سا آدمی ہوں. نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے. بندوق آپ لوگوں کے پاس ہے، طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے. پنجاب ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، جس کو مرضی اٹھا لو. اور اس سے بری مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ سٹنگ ممبر قومی اسمبلی، اور آپ ریکارڈ چیک کریں، خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے. اس کا جرم کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بدل رہا، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں لیڈرشپ سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، کہ سپریم کورٹ سے اس سے بہتر کیس کوئی نہیں ہو سکتا سو موٹو کا، کہ تمام حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں، ہر ایک چیز عیاں ہے. کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، جہاں ویڈیو موجود ہیں. جب پہلی دفعہ حاجی صاحب کو اغوا کیا گیا تو ان کی مجبوری بن گئی پیش کرنا. اب ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں رہا، کوئی چیز نہیں بچی، تو سب سے آسان طریقہ، اب رات ساری آپ دیکھیں جو ہمارے پبلک سیکریٹریٹ ہیں، ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں، آپ دیکھیں توڑ پھوڑ، آج دیکھیں سارے ہمارے گھروں. خوف کی علامت جو پنجاب میں قائم ہو چکی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے. پہلا تو میں عرض کرتا ہوں، گزارش کر رہا ہوں تمام اداروں سے کہ خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، ہم کوئی کمانڈو نہیں ہے. آپ ہمارے اوپر تشدد کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پہلی تو یہ گزارش ہے. دوسری، چیف جسٹس آف پاکستان، پوری سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ انصاف کے لیے آپ انصاف کا ساتھ دیں. سیاست ایک طرف، لیکن جو بنیادی کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق ہیں، ہم کہتے ہیں نا جی اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے، آپ یقین کریں کہ آج جا کے دیکھیں کہ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بے گناہ جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر پرچے اور تشدد ہو رہا ہے. آپ سب لوگوں نے میری بات سنی، مجھے موقع دیا، بہت. میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے، اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا، ڈی پی او صاحب، حاجی امتیاز، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ڈی پی او گجرات ہے نا؟ ہاں جی، ڈی پی او گجرات، یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے دیا. ہاں، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ہاں جی، اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے، اس کے تم رسپانسبل ہوگے. یہ ملک بے آئین نہیں ہے. اس ملک یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ. اس ملک میں پوچھ ہوگی. یہ حکومت ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی. حکومت آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے ان کا بہت لمبا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں ایک پٹھان بیٹے کی حیثیت سے، اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تم سے لیا جائے گا. یہ دیکھیں، یہ ملک، یہ ہماری قانون ہے، آئین ہے، ہمارے رائٹس ہیں. اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بے عزت کرے، اتنا بے توقیر کرے، تو پھر اسمبلی کس لیے ہے؟ پھر اسمبلی کو تو فارغ کرو. تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان، تم بھی کسی کے بیٹے ہو، تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ملک ویسے بھی چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہوا، جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے، جو اغوا برائے تاوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں، جو ملک میں بدامنی کا ایک بہت بڑا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. ملک تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ملک میں جو ہے نا نظام کو تم نے برباد کر دیا. اور رہا سا پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسے بھی ربڑ اسٹیمپ سمجھتے تھے، لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا رہے ہو. یہ نہیں ہے ربڑ اسٹیمپ. ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بے عزت کرو کہ اس کی کوئی سہ نہیں. حالانکہ پریویلیج تو بہت جاتا ہے. پریویلیج کیا پریویلیج، اور کیا ہوگا پریویلیج. اور تشدد. میں آپ سے کرتا ہوں، میں تمام آفیسرز کو کہتا ہوں، آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو. جو کام کرو رولز کے مطابق کرو. اگر آپ قانون سے براتر کوئی کام کرو گے، کسی کا ایجنٹ بنو گے، تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان، مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے.
اور میں چیف جسٹس صاحب آپ سے کرتا ہوں، میں تمام آفیسرز کو کہتا ہوں، آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو، جو کام کرو رولز کے مطابق کرو۔ اگر آپ قانون سے بالاتر کوئی کام کرو گے، کسی کا ایجنٹ بنو گے، تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان، مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے۔ اور میں چیف جسٹس صاحب آپ نے کیٹیگریکلی ان سے اوتھ لیا تھا کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا۔ آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سوموٹو لیں اور ان کو اس M&A کو پروڈیوس کروائے۔ آپ پکڑے ڈی آئی جی، جو اس علاقے کا جو ڈی آئی جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے یا جو ڈی پی او ہے، یہ پیدا کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب سے آپ نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا۔ یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبردستی اغوا کیا ہے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن اور انٹرسٹنگ کام کیا ایف آئی آر میں جو لکھا ہے، ایف آئی آر میں ان کو 1 تاریخ کو جو ہے اس کی روانگی شو کیا، 1 تو ابھی آیا نہیں ہے۔ واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں، انہوں نے شو کیا گجرات میں، یعنی گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن کے پاس ہے وہ، انہوں نے شو کیا ادھر۔ تو ایک تو یہ، تو ہم بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے نا بھرپور اس پہ احتجاج کریں گے، اور اگر اس طرح اس نے پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں اس کی اس طرح تذلیل کی جاتی ہے۔ یہ عوام کی تذلیل نہیں ہے، یہ پورے عوام کی تذلیل ہے، اس قوم کی تذلیل ہے، اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ہے نا ایک مذاق ہے۔ تو میں چند باتیں کر رہا تھا، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آواز پہنچ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ حماس کے جو چیف ہیں اسماعیل صاحب، ان کو آج شہید کیا گیا اسرائیلی اسٹرائک میں ایران میں۔ اس کی ہم لوگ شدت کے ساتھ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ خطے میں مزید جو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ بڑھیں گی، اس سے کوئی امن مشرق وسطیٰ میں نہیں آئے گا۔ دوسری اہم بات آج جس وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے پیارے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب کے ساتھ تشدد کیا گیا،